سنیت کی ایک ہوا اس شہر سے یہ مزید آبیاری کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح ہمارا جلسہ اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب چل رہا ہے. اور بمبئی میں جب میں تقریر کرتا ہوں تو جلسے کی سہانی گھڑی سے زیادہ خود اپنی گھڑی دے رہی ہے. اس لیے کوشش کیجیے گا یہ سب راستہ ہے. کوئی آئے گا کوئی جائے گا لیکن آپ اپنی نظروں پر ٹکائے رکھیں. قرآن مقدس کا چوتھا پارہ اور اس کی ایک آیت کریمہ کی بنے تلاوت. اللہ پاک کا ارشاد والا شان اور مخاطب فرمایا تم بہترین امت تمام امتوں میں. یہ سلسلہ ہندی میں آتا ہے گیلا نہ کرو ٹائم صحیح کرو. تم بہترین امت لاجواب امت ہو, نیچرلس امت ہو, بے نظیر امت, فینومینل ہو, اسپیکٹیکولر ہو, آسم ہو, اسٹینڈرڈ ہو, فائن ہو, تمام امتوں جو ظاہر کی گئی لوگوں کی کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے برائیوں سے روکتے اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان. الحمدللہ اہل سنت کا مجمع ہے اور ہر سنی کسی نہ کسی ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیے ہوتا ہے. پیر صاحب اگر مرید کی تعریف کرتے تو مرید پچا نہیں پاتا. پیر صاحب نے میری تعریف کی ہے, لگتا ہے میں کچھ ہوں. یہ ایک ہیومن سائیکالوجی, منو ویگیانک روپ سے نفسیاتی طور پر انسان بڑا تعریف پسند ہوتا ہے. دادا پیر اگر کسی کے خواب میں آ کے سپنے میں آ کے اپنا کرتے ارے تب تو پورے وڈالہ میں شور مچا دے گا کہ میرے دادا پیر میرے خواب میں آئے, میری تعریف کی, اب تو سمجھ نہ کچھ ہوں. مگر سچی بات کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کرتا تو پھر چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا, وہ خود بخود بڑا ہوتا. یہی وجہ اب میں کسی پتلی گلی میں نہیں جاؤں گا, سیدھے میں ایکسپریس ہوئے پہ آؤں گا کیونکہ پتلی گلی دور لائن میں جانے کا وقت ختم ہو جاتا. بالکل اپنی توجہ کو جمائے رکھیے. یہی وجہ کہ جب تک تعریف نہ ہو پیر کی نظر کا تیر نہ چلا دنیا میں پہچانا نہ. کوئی بڑے مولانا صاحب کہتا تھا, کوئی بڑے مولوی صاحب کہتا تھا, کوئی بڑے مفتی صاحب کہتا تھا, مگر خاتم الاکابر شعال رسول احمدی تعریف کرتی تو احمد رضا نہیں سنیوں کے امام. کیونکہ تعریف کرنے والا بابا اپنے تھڑکتے ہوئے دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اگر کسی کی تعریف محبوب میں سمجھانی کرنی اندازہ لگا خود وجود قبرہ خلصور آدم محدود ہے جیسے حضرت میر کبیر الخط الدین سجد اشرف جہانگیر سنانی نور بخشی. ارے یہ تعریف کرتے تو عبدالرزاق مخدوم الافاق غریب نواز اگر تعریف کرتے سوچ سکتے جس کی تعریف خواجاؤں کے خواجہ, راجاؤں کے راجہ, ولیوں کے مہاراجہ, سلطان الہند, عطائے رسول, فرزند بطول, باتِ ولایت کے شگفتہ پھول, سرتابہ قدم آلِ رسول, ولی ہندوستہ, خواجہ معین الدین, حسن سنچری. ارے تاریخ تو بڑی بات صرف گلے سے لگا لے تو قطب الدین قطب الافاق ہو جائے. وہ تعریف کرتے تو فرید الدین گنج شکر ہو جائے. وہ تعریف کرتے تو حضرت نظام الدین سلطانی مشائخ ہو جائے. وہ تعریف کرتے تو سراج الدین آئین ہند ہو جائے. وہ تعریف کرتے تو علاء الحق گنج نواب ہو جائے. اور
پھر اگر کسی خوش نصیب میں ہم لوگ اوپر سے نیچے بھی نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو میں بھی وہی کرتا کسی کی تعریف اگر غور بات کر دیں اندازہ لگا پاؤ گے آئے بولو کون پیرے پیرا میرے میرا شاہد پیرا قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی عارف اسراری والنموذ والمعانی شہباز نامکانی جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی اے بمبئی کے قیوم سنیہ میں اسے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر دادا پیر غوث اعظم تعریف تو بڑی بات صرف اپنا قدم ولایت کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دے تو اس پر بھی ولایت واپس کرنے تعریف کرنے والا بڑا کسی خوش نصیب کی تعریف اگر مولا علی کرے ارے بولو بھائی وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی خیبر شیرن شاہ زمان آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی بن ابی طالب مدینے کی بہار گواہ علی نے توجہ علی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت ناز کرنے لگی اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چھوڑا تو شاہ ناز کرنے لگی بہت تیزی کے ساتھ مولانا بھی بڑی محنت کرنے کسی کی تعریف اللہ اکبر ربنا یا مولانا وجعلنا منہم کسی کی تعریف اگر نبی کریں اتنا دھیرے سے کام نہیں چلے گا نبی کریں وہ نبی جن کے در کے گدا ہے سبھی راحت قلب و سینہ کہہ دو سرکار مدینہ رحمت الملک کا خزینہ علم و حکمت کا کنچینہ جناب نوح کا سفینہ ارے خوشخوشار جن کا ہو پسینہ یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی پیدا ہو سوسلم تعریف تو بڑی بات حدیث کے الفاظ دستور گواہ ہے کہ صرف مسکرا کر دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں مسکرا کر نبی نے دیکھا تھا ابو بکر پہ صداقت ناز کرنے لگی جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی حضرت عثمان کو داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی اور مولا علی کو امت کا مولا بنایا تو ولایت ناز کرنے لگی مگر اے مصطفیٰ جانے رحمت کی امتیں تو جاؤں آگے چلے گئے نیچے میں جنہ سمائے نبوت کے پر میں آدھے گھنٹے کی بات ہے تو ادھر جاؤ اے مصطفیٰ جانے رحمت کے جانی صاحب اے نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والے اے ابروہ خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والے میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو بول دو یار اور آسان کر دوں اے مصطفیٰ جانے رحمت کی امتیں سبحان اللہ لگتا اور آسان کرنا پڑتا چلیے ٹھیک ہے اے اہل سنت والجماعت میں اور بھی آسان کر سکتا ہوں کرو اے سنیوں اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کرتا ہوں چاہے سمجھو یا نہ سمجھو اے سنیوں جملہ سجا میں ہو اللہ کے لیے اے خوش بخت اے اچھی قسمت اے اچھے بھاگیہ والے تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم جتنا فخر کرو کم جتنا پروم کرو کم جتنا گرو کرو کم کیونکہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے اور کیا کہہ کر کی ہے تم خیر اخرجت للناس تم بہترین تمام امتوں you are the greatest followers تمام امتوں میں سب سے شاندار ہو لاجواب ہو
تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف صبح سے لے کے شام تک توجہ چاہتا ہوں، سورج نکلنے سے لے کے ڈوبنے تک، یہ جو 12-13 گھنٹہ ہے، اس میں تم کتنا گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہو، کتنا اوپر نیچے، کتنا ٹیبل کے اوپر سے، کتنا ٹیبل کے نیچے سے، کتنا گھوٹالا، صرف اسی کا خیال کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمیں صلاحیت ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ بولو بالکل نہیں۔ فجر کا وقت ہے چادر تانے سو، ظہر کے وقت مارکیٹ میں گھوم، عصر کے وقت کرکٹ کھیلنا، مغرب کے وقت کسی چائے کھانے میں بیٹھے، عشاء کے وقت گپے ہاتھ لگائے، کیا ہمیں قابل ہے کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ ارے یار جسم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو مار دیں تو بمبئی کے سب سے بڑے اسپتال میں اس کا علاج ہے، پھر بھی کتنے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ جس میں طاقت رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھتے، کیا ہمیں صلاحیت ہے؟ پیسہ اتنا ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان، پھر بھی کتنے ہیں جو زکات دیتے ہیں؟ پاسپورٹ میں دبئی، لندن، امریکہ سب مہر ہے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا؟ کیا ہم اس سے قابل ہیں؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھنا ہمارا عالم تو یہ ہے کہ بس ہم لوگ الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے اپنے کرم سے بچائے رکھا ہے، جن کے وجود سے آسمان کے ستون قائم ہیں، میں ان نفوس قدسیہ کی بات نہیں کرتا، مگر اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں۔ بالکل سچ ہے، دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان، ہمارے قائم میں اذان دی گئی اس لیے ہم مسلمان، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ہمارا نام رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ ہندی سے جو بھاشا ہے نام رکھنے میں حرج نہیں۔ کسی مسلمان کا نام چندر پرکاش رکھا جائے کوئی مفتی صاحب نہیں کرے، آپ چلے جائیے سدن ایشیا میں، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، وہاں لوگ اپنی مادری زبان میں بچوں کا نام رکھتے ہیں، لیکن ہماری پہچان یہ کہ ہم کی اردو، فارسی، عربی، بس یہی پہچان ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ اور بتاؤ بمبئی میں ہوں، اس لیے مثال اچھی لگے گی سننے میں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم ہے، پہناتے زیادہ۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا، یہی ہماری لائف اسٹائل ہے۔ اسی لیے میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم امام ہمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان حالت، جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا، اگر وہ کسی گھٹنا میں مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمانوں میں۔ Unfortunately, we are just like a photocopy of Muslims۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں مسلمان،